السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست خوشخبری۔ شہر حیدرآباد کی مشہور و معروف دینی اقامتی ہمہ وقتی درسگاہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ احادیث شریفہ و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عبارت پڑھی جائے گی اور حدیث شریف کا ترجمہ کرتے ہوئے محدثین کرام کے اقوال کی روشنی میں تشریح بیان کرتے ہوئے مختصر سے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابواب صفت القیامہ کی یہ آخری نشست ہے، غالباً چھٹی نشست ہے۔ حدیث نمبر 2616 سے ہم آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا سوید حدثنا عبداللہ عن شعبۃ عن قتادۃ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ ھذا حدیث صحیح۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ یہ ایک بنیادی حدیث ہے جس میں ایک بنیادی قاعدہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی مسلمان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، اس وقت تک ایمان کے کمال کو نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آج کوئی بھی شخص جو اپنے لیے اچھا چاہتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے نہیں چاہتا، تو اس میں یہی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ہر عام مسلمان ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لحاظ سے ہر ایک مسلمان کو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے وہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اپنے لیے ترقی چاہتا ہے، نعمتوں میں اضافہ چاہتا ہے، ہر طرح کی بھلائی اور راحت چاہتا ہے، تو دوسرے کے لیے بھی ویسے ہی پسند کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2617۔ حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ حدثنا عبداللہ بن مبارک حدثنا لیث بن سعد وابن لہیعۃ عن قیس الحجاج قال وحدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا ابو الولید حدثنا لیث بن سعد حدثني قیس بن الحجاج المعنى واحد عن حنش الصنعانی عن ابن عباس قال كنت خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم یوما فقال یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک دن میں سواری پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تمہیں چند باتیں بتاتا ہوں، چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، وہ تمہیں محفوظ رکھے گا۔ چند باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو فرمائی، سکھائی، تعلیم دی۔ فرمایا کہ تم اللہ کو یاد رکھو، خوشحالی میں، بدحالی میں، مصیبت میں، راحت میں، تنگ دستی میں، ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو تو یقیناً وہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، تمہارا محافظ بن جائے گا۔ اور تم اللہ سے حفاظت طلب کرو تو تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے اور اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کرو گے تو ضرور تم اس کو اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی اپنا محافظ پاؤ گے۔ اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ اگر امت یعنی سب لوگ تم کو کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے مگر اسی چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حق میں لکھ دی ہے۔ اور اگر وہ تم کو نقصان پہنچانے پر متفق ہو جائیں، جمع ہو جائیں، پوری کائنات، ساری دنیا اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ تم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ تعالیٰ نے تم پر لکھ دیا ہے۔
اس میں وہ اس سے پہلے کی حدیث گزری 2016 میں جی وہ 2616 جی اس میں تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے کہ لوگ جو ہے رستوں میں یعنی ایک جیسا کہ میلاد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر 11ویں شریف وغیرہ کے موقع پر کسی جلسہ و جلوس کے موقع پر جی یعنی راستے میں جو مسلمان بھائیوں کو جو ہے مطلب پوری ٹریفک کو جام کر دیتے ہیں جی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یعنی 11 کا دن ہوتا ہے اور 12 کی جب رات ہوتی ہے تو ہمارے حیدرآباد اولڈ سٹی میں بعض علاقوں میں یعنی ایسا لوگ جو ہے نا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانے کے لیے روڈوں پر سڑکوں پر نکل جاتے ہیں, گاڑیاں ٹریفک جام کر دیتے ہیں اور وہ ڈیک وغیرہ لگا کر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں جی خوشی کا اظہار یہ جائز ہے, کرنا چاہیے اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی منانا چاہیے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی لوگ مناتے ہیں جس کو اللہ و رسول نے اپنے لیے منتخب کر لیا ہے, محبوب بندے, اللہ کے پیارے بندے, اور جو حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ و رسول سے صحیح معنی میں حقیقت میں جو عشق اور محبت رکھتے ہیں وہی خوش نصیب لوگ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں. اور وہ بدبخت بد نصیب اور روح زمین کے ذلیل ترین لوگ ہوں گے جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مناتے. منانا ضرور چاہیے لیکن ہم جس طریقے سے مناتے ہیں روڈوں پر گاڑیاں جام کر دیتے ہیں اور آپ یقین جانیے مفتی صاحب کہ 4 گھنٹے تک آپ ایک قدم اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکیں گے, قدم آپ ہل نہیں سکتے آپ, یعنی اتنا ٹریفک جام ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ حضور کی تعلیم نہیں. اب دیکھیے اس موقع پر خدا نہ خواستہ اگر کوئی حاملہ عورت ہے, ڈیلیوری کا جو ہے معاملہ پیش آ گیا اس کو, اب آپ بتائیے کیا وہ جا سکتی ہے؟ خدا نہ خواستہ کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, اب اس کو دواخانے کو جانا ضروری ہے. اگر وہ دواخانہ نہیں جائے گا تو اسی وقت اس کی موت واقع ہو جائے گی. اب آپ بتائیے اب وہ جا سکے گا دواخانے کو؟ کوئی ضروری کام ہے, کیا وہ جا سکے گا؟ نہیں جا سکے. کیوں نہیں جا سکے گا؟ کہ لوگ پوری ٹریفک جام کر دیے ہیں. کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ اگر خدا نہ خواستہ یہی چیز ان کی بیوی کے ساتھ ہو جائے, ان کی بیوی کو جو ہے نا ڈیلیوری کا وقت آ جائے, خدا نہ خواستہ جو لوگ ٹریفک کو جام کر رہے ہیں ان کو باپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے, ان کی ماں کو ہارٹ اٹیک آ جائے یا خود کو ہارٹ اٹیک آ جائے, بتائیے ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا ان کے دل سے بدوا نہیں نکلے گی؟ تو ہم دوسرے مسلمان بھائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ان کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے. یہی تعلیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں کہ تم اس وقت تک مسلمان نہیں بن سکتے جب تک کہ خود اپنے لیے جو پسند کرتے ہو دوسرے مسلمان کے لیے وہی پسند کرو. اب آپ یہ بتائیے جس لڑکی کو آپ چھیڑتے ہیں, جس لڑکی سے جو آپ چھیڑ کے اس کو ڈیٹ پر لے کے جاتے ہیں, پارکوں میں لے کے جاتے ہیں, غیر غلط گندے کام آپ کرتے ہیں, اس کے ساتھ برا سلوک آپ کرتے ہیں, ذرا جو نوجوان لوگ یہ کرتے ہیں ذرا ان سے پوچھیں کہ اگر ان کی ماں کے ساتھ ایسا کیا جائے, ان کی بیوی کے ساتھ ایسا کیا جائے, ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جائے, ان کی بہن کے ساتھ ایسا کیا جائے, ان کی بھاوج کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے تو کیا آپ برداشت کریں گے؟ تو جس کے ساتھ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہے, وہ بھی تو کسی کی ماں ہے, وہ بھی تو کسی کی بھابھی ہے, وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا. تو یہ تمام چیزوں سے پہلے ہم خود اپنے پر ڈال کر سوچنا چاہیے یہ چیز. تو اس کا مفہوم یہی ہے کہ احادیث شریفہ میں بھی اور شرعی احکام کی روشنی میں بھی یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی مسلمان کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا نیکی ہے اور راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا اور لوگوں کے لیے گزرنے کے لیے ٹریفک جام کرنا یا رکاوٹیں پیدا کرنا یہ درست نہیں ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو حرام بولے ہیں علماء. اسی لیے چاہیے کہ رکاوٹیں پیدا کیے بغیر, ٹریفک جام کیے بغیر, ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بناتے ہوئے عید میلاد النبی منائیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے احتیاط کریں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بھی دیکھیے, آپ جب سواری پر سوار ہو کر نکلتے, مجمع ہوتا, ہجوم ہوتا, ٹریفک جام رہتی تو آپ آہستہ چلاتے تھے سواری, اور جب ٹریفک پوری کھل جاتی, اچھی سڑک واضح ہو جاتی اور کوئی ٹریفک جام نہیں رہتی, کھلا راستہ پاتے تو تیز رفتار آپ سواری کو چلاتے تھے. اس میں بھی بہترین تعلیم ہے امت کے لیے کہ ٹریفک میں اسپیڈ چلا کر, تیز چلا کر کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. کھلی جگہ ہے,
کنٹرول کے ساتھ چلا سکتے ہیں اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے تو چلانے کی اجازت ہے، لیکن کسی کے لیے رکاوٹ پیدا کرنا یا کسی کو مشکل میں ڈالنا یہ شرعاً قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ جو حدیث شریف چل رہی ہے اس میں حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں، ان کو یہ کلمات سکھا رہے ہیں کہ اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارا محافظ بن جائے گا۔ ہر حال میں اللہ کو تم یاد رکھو گے تو تم اس کو اپنے پاس پاؤ گے، اپنا محافظ پاؤ گے، تمہاری حفاظت کرتے ہوئے پاؤ گے۔ اور جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، اور مدد بھی طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ حقیقی معنی اس کے یہ ہیں کہ حقیقت میں عطا کرنے والا اللہ ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ پھر دوسرے احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی مدد کرے، جب مومن بندہ ایک مومن بندے کی مدد کرتا ہے، جب تک اس کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو غیر اللہ سے مدد طلب کرنا حرام نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ حقیقی معنی میں مدد کرنے والا اللہ ہی ہے۔ کسی جاہل کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ اولیاء کرام سے طلب کر رہے ہیں، مدد مانگ رہے ہیں، غیر اللہ سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو نعوذ باللہ من ذالک غیر اللہ اللہ کی مدد کے بغیر، اس کی توفیق کے بغیر مدد کرنے پر قادر ہے، ایسا کوئی جاہل بھی عقیدہ نہیں رکھتا، ایسا نہیں سمجھتا۔ جاہل بھی جب اولیاء سے مدد طلب کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، تو اس کا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ حقیقت میں مدد کرنے والا، عطا کرنے والا، سرفراز کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ بندے اس کے محبوب اور مقرب ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو اس کی قدرت عطا کی ہے۔ یہ ذریعہ ہیں، یہ صرف اسباب ہیں، درمیان میں وسیلہ ہیں۔ اور حدیث شریف کا یہ بعد والا جملہ اس جملے کی صراحت وضاحت کر رہا ہے کہ جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو، اور یہ عقیدہ تمہارا پختہ ہونا چاہیے کہ اگر پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ مل کر تم کو فائدہ پہنچانا چاہیں، تم کو ترقی دینا چاہیں، تو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فائدہ مقدر نہ کیا ہو۔ یعنی اللہ نے اس کے حق میں جتنا فائدہ لکھا ہے، جتنی ترقی لکھی ہے، اتنی ہی ترقی پہنچا سکتے ہیں لوگ۔ اور اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو وہ اس کا بال بیکا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی چاہت، اس کی مشیت، اس کے منشے اور اس کی مرضی پر موقوف ہے۔ تو مخلوق کو مخلوق سے نہیں ڈرنا چاہیے، مخلوق کو خالق سے ڈرنا چاہیے، امید بھی اسی سے لگانا چاہیے اور خوف بھی اسی کا رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2618 حدثنا ابو حفص عمرو بن علی حدثني يحيى بن سعيد القطان حدثنا المغيرة بن ابي قرة السدوسي قال سمعت انس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال اعقلها وتوكل قال عمرو بن علي قال يحيى وهذا عندي حديث منكر قال وهذا حديث غريب من حديث انس لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن عمرو بن اميه الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اونٹ کو باندھوں اور توکل کروں یا کھلا چھوڑ کر توکل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھروسہ کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر بھروسہ کرو، حفاظت کا انتظام کرو اور پھر اللہ کی ذات پر یقین رکھو۔ ظاہری اسباب کو سب کچھ مت سمجھو، لاک ڈالنے کے بعد گاڑی کو یا گھر کو یہ مت سمجھو کہ میں حفاظت کا سامان کر دیا، بلکہ یہ ظاہری تدبیر ہے، ظاہری سبب ہے، اس کو میں اختیار کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ہی اصل میں حفاظت کرنے والا ہے۔ ظاہری سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا تھا، میں اس پر عمل کیا۔ تدبیر کر کے تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان لاک کرنے کے باوجود چوری ہو جاتی ہے اس کے گھر میں، اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے، بغیر لاک کے بھی وہ سامان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن ظاہری سبب، جب دنیا جو دارالاسباب ہے، جہاں پر اسباب کو اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، وہاں بندے کو اسباب اختیار کرنا چاہیے، ظاہری تدبیر کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو گاڑی، اب جیسے اس دور میں سواری کے لیے اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، جانور تھے، اور اس دور میں جو گاڑیاں وغیرہ ہیں ان کو لاک کیے بغیر توکل کرنا یا اللہ پر بھروسہ کرنا یا یہ سمجھنا کہ میں اللہ پر واقعتاً توکل کرنے والا ہوں، یہ درست نہیں ہے۔ ظاہری تدبیر اختیار کر کے بھروسہ کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2619 حدثنا ابو موسیٰ الانصاری حدثنا عبداللہ بن ادریس حدثنا شعبۃ عن برید بن ابی مریم عن ابی الحوراء السعدی قال قلت للحسن بن علی ما حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمانینۃ وإن الکذب ریبۃ۔
وفی الحدیث قصۃ ھذا حدیث صحیح وابو الحوراء سعدی اسمہ ربیعۃ بن شیبان حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبۃ عن برید نحوہ۔ ابو حوراء سعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت انس بن علی حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا چیز محفوظ رکھی، کیا بات یاد رکھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ کو کیا کیا یاد ہیں مجھے سنائیے۔ انہوں نے فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک یاد رکھا ہے، شک و شبہ والی چیز چھوڑ کر بے شک و شبہ والی چیز کو اختیار کرو۔ جس چیز میں ڈاؤٹ ہے، شک ہے، شبہ ہے، اس کو چھوڑ دو، اور جو بالکل صاف و شفاف پاکیزہ ہے، جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اس چیز کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو۔ اور بے شک سچ میں اطمینان ہے، سکون ہے، اور جھوٹ شک و شبہ ہے۔ سچ میں، صداقت میں، سچ بولنے میں جو اطمینان ہے، جو آرام ہے، جو سکون ہے، وہ جھوٹ بولنے میں نہیں ہے۔ ایک جھوٹ جب انسان بولتا ہے تو اس ایک جھوٹ کو نبھانے کے لیے اس کو 100 جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت آیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میرے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، لیکن میں بیک وقت پوری خرابیوں کو نہیں چھوڑ سکتا، پورے گناہوں کو نہیں چھوڑ سکتا، آپ صرف کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کی مجھے اجازت دیجئے۔ تو کوئی عالم ایسی اجازت نہیں دے سکتا کہ تم فلاں گناہ تو کرو لیکن اس گناہ سے باز رہو، ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین معلم ہیں، معلم کائنات ہیں، ساری کائنات کے آپ رہنما ہیں، معلم ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ تو آپ نے ایک ایسی جامع نصیحت فرمائی اس شخص کو کہ تم جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ایک جھوٹ بولنا چھوڑنے کی وجہ سے اس شخص سے سارے گناہ چھوٹ گئے۔ جھوٹ نہیں بولنے کا جب وہ عہد کیا وہ شخص، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے باہر نکلا، رات میں خیال آیا، جب رات ہوئی خیال آیا شراب پینے کا، قدم شراب خانے کی طرف بڑھے تو فوراً خیال آیا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا ہوں، یہ وعدہ کیا ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کل مجمع میں صحابہ کرام کے درمیان پورے لوگوں کے سامنے جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کل رات تم کہاں تھے، ظاہر بات ہے میں جھوٹ نہیں کہوں گا، مجھے سچ بولنا ہے، سچ بولنے کا وعدہ کیا ہوں، جھوٹ بولنا میں ترک کر دیا ہوں، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ سچ بولوں گا تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی، ذلت ہوگی کہ میں شراب پی رہا ہوں، شرابی ہوں۔ فوراً قدم رک گئے اور پھر وہ واپس ہو گئے۔ ایسے ہی جس گناہ کی طرف ارادہ کیا، فوراً دل میں خیال آیا کہ میں نے سچ بولنے کا عہد و پیمان کیا ہے، وعدہ کیا ہے، لہٰذا مجھے اس وعدے پر قائم رہنا ہے۔ اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ بولنے سے منع کیا تو اس سے ساری بری عادتیں چھوٹ گئیں۔ لہٰذا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جھوٹ بولنے سے انسان کے منہ سے جو بدبو آتی ہے، فرشتہ اس سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ لہٰذا انسان کو جھوٹ بولنے سے بچنا چاہیے، سچ کا التزام یعنی سچ بولنے کو لازم کر لینا چاہیے، اور سچ بولنے میں راحت ہے اور جھوٹ بولنے میں آفت ہے، اور اس میں حضور کا اختیار بھی ثابت ہو رہا ہے۔ حدیث نمبر 2620 حدثنا زید بن اخزم الطائي البصري حدثنا ابراہیم بن ابی الوزیر حدثنا عبداللہ بن جعفر المخزومی عن محمد بن عبد الرحمن بن بنیۃ عن محمد بن منکدر عن جابر قال ذکر رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعبادة واجتهاد وذکر آخر بريعة فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يعدل بالريعة هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص کی عبادت اور مشقت کا ذکر کیا گیا اور ایک دوسرے آدمی کی پرہیزگاری کا ذکر کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی چیز پرہیزگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، پرہیزگاری کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص کا ذکر کیا گیا کہ وہ عبادت کرتا ہے، عبادت کا اہتمام کرتا ہے، عبادت میں مشقت بھی برداشت کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ کی عبادت میں بہت زیادہ منہمک رہتا ہے، اور ایک دوسرا شخص ہے اس کے مقابلے میں جو حرام چیزوں سے بچتا ہے، تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، ورع کہتے ہیں ایسی چیز سے بچنا جو انسان کو آخرت میں نقصان پہنچانے والی ہو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ورع کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، تقویٰ و پرہیزگاری یہ تمام عبادتوں کی اصل ہے اور بندے کو نجات دلانے والی ہے۔ حدیث نمبر 2621 حدثنا حناد و ابو زرعۃ وغیر واحد قالوا حدثنا قبیصۃ عن اسرائیل عن ہلال بن مقلاص الصیرفی عن ابی بشر عن ابی وائل عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنۃ فقال رجل یا رسول اللہ ان هذا اليوم في الناس لكثير قال فسيكون في قرون بعدي هذا حدیث غریب لا نعرفه الا من هذا الوجه من حدیث اسرائیل۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پاکیزہ کھائے، حلال کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو آج کل لوگوں میں بہت پائی جاتی ہے۔ صحابہ کا دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے، زرین عہد ہے، نیکیوں اور برکتوں کا سرچشمہ ہے۔ تو ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ یہ بات تو سب میں پائی جاتی ہے، سب صحابہ اس کے پیکر ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، حلال کمانے والے ہیں، حلال کھانے والے ہیں اور سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں اور لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتے، سب لوگ ان کی تکلیفوں سے محفوظ ہے، کسی کو تکلیف بھی نہیں پہنچاتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کے زمانوں میں بھی یہ بات ہوگی، یعنی آگے چل کر ایسا زمانہ آئے گا کہ حلال کمانا انسان سوچے گا بھی نہیں، مال کہاں سے کما رہا اس کو فکر نہیں ہوگی، بس مال کمانا اس کا مقصد ہوگا، چاہے حرام ہو یا حلال ہو۔ تو اسی لیے ایسی بہترین جامع تعلیم دی گئی ہے، پاکیزہ کھائے، حلال کھائے، اپنے پیٹ کو حرام لقموں سے محفوظ رکھے، حلال لقمہ ہی اس کے پیٹ میں داخل ہو اور سنتوں پر عمل کرنے والا ہو اور لوگ اس کے شر سے، اس کے ضرر سے، اس کے نقصان سے محفوظ رہیں، ایسا شخص جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ اس دور میں یہ چیز مشکل ہے۔ اور پھر اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب بھی ثابت ہو رہا ہے، یہ پیشن گوئی ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دنیا کما رہے ہیں، دنیا کی دولت کما رہے ہیں اور بہت کچھ مادی ترقی میں تو بہت کچھ آگے نکل چکے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ الا ماشاءاللہ 100% میں 10%، 100 لوگوں میں 10 آدمی آپ کو بڑی مشکل سے 10 بھی بڑی مشکل سے ملیں گے جو حلال کمانے والے ہوں گے، حلال روزی کھانے والے ہوں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوں گے اور لوگ ان کی تکلیف سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سب چیزیں جمع ہونا مشکل ہے کسی ایک شخص میں۔ کوئی حلال کا اہتمام کرتا ہے، حلال روزی کماتا ہے، کھاتا ہے، سنتوں پر عمل کرتا ہے، لیکن لوگوں کو نقصان پہنچانے میں وہ احتیاط نہیں کرتا، نہیں بچتا، لوگ اس کے شر سے محفوظ نہیں رہتے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے شر سے لوگ محفوظ ہیں لیکن حرام کما رہے ہیں، حرام کی دولت ہے، دنیا میں منہمک ہیں، سنتوں کو چھوڑ دیے ہیں۔ بعض لوگ سنتوں کا اہتمام کر رہے ہیں لیکن حرام غذا سے نہیں بچ رہے ہیں۔ ایسا ہوگا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ آپ کا علم غیب ثابت ہو رہا ہے کہ صحابہ کے دور میں تو یہ بات بالکل عام تھی کہ ہر صحابی حلال روزی کھانے والے تھے، حلال کمانے والے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ لیکن اب ایک ایسا زمانہ آ گیا ہے جس میں یہ تینوں چیزیں بھی مفقود ہیں، الا ماشاءاللہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2622، حدثنا عباس بن محمد حدثنا یحیی بن ابی بکیر عن اسرائیل عن ہلال بن مقلاس نحو حدیث قبیصۃ عن اسرائیل۔ عباس بن محمد نے بوا سے یحیی بن ابی بکیر اور اسرائیل ہلال بن مقلاس سے قبیصہ کی روایت کے ہمانہ حدیث روایت کی جو انہوں نے اسرائیل سے نقل کی۔ حدیث نمبر 2623، حدثنا عباس الدوری حدثنا عبداللہ بن یزید حدثنا سعید بن ابی ایوب عن ابی مرحوم عبد الرحیم بن میمون عن سہل بن معاذ الجہنی عن ابیہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ وانکح للہ فقد استکمل ایمانہ ھذا حدیث منکر۔ حضرت سہل بن معاذ جوہنی رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی خاطر دیا، اللہ کی خاطر روکا، اللہ ہی کی خاطر محبت کی اور اسی کی خاطر کسی سے دشمنی کی اور اللہ کی خاطر نکاح کیا تو اس نے اپنے ایمان کو مکمل کیا۔ یعنی کسی کو دینا، کسی کو نہیں دینا، یہ محض اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کو عطا کر رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے اللہ کی خوشنودی کی خاطر اور اس کے دین کی وجہ سے کہ وہ متقی پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، حلال روزی کی کوشش کرتا ہے، حلال کھاتا ہے، اور کسی کو نہیں دے رہا ہے، روک دیا ہے اپنی مدد محض اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، تو دینا بھی اللہ کے لیے ہے، کسی کو نہیں دے رہا ہے وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے اس کو محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی ہے، نفرت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو، نکاح بھی کر رہا ہے تو اللہ کی خوشنودی کی خاطر، تو ایسے شخص کا ایمان مکمل ہو گیا، کامل ایمان والا مومن ہے وہ۔
سبحان اللہ جی سبحان اللہ۔ الحمدللہ ابواب صفت القیامہ کی نشست یہ ختم ہوئی، اب ابواب صفت الجنہ کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم ابواب صفت الجنہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ حدیث نمبر 2624، ابواب صفت الجنت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء فی صفت شجر الجنت۔ حدثنا عباس بن محمد الدوری حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن شیبان عن فراس عن عطیہ عن ابی سعید الخدری عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنت شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا يقطعها قال وذلك الظل الممدود۔ جنت کے درختوں کی کیفیت کا بیان کہ جنت میں کیسے درخت ہوں گے، اس کی چھاؤں کیسی ہوگی اور اس کی مسافت کتنی طویل ہوگی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا لیکن وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں سورہ واقعہ میں وہ ظل ممدود جو آیا ہے کہ پھیلا ہوا سایہ ہوگا، اس سے یہی مراد ہے کہ جنت میں پھیلا ہوا سایہ ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک درخت کی مسافت اتنی طویل ہوگی، اس کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ ایک جنتی سوار ہو کر، سواری پر سوار ہو کر اس سائے کو طے کرنا چاہے گا تو 100 سال کا عرصہ گزر جائے گا لیکن اس کے باوجود وہ سایہ ختم نہیں ہوگا، اتنا طویل، اتنا پھیلا ہوا اور اتنا دراز ہوگا ایک گھر کا اس کے، ایک گھر کا۔ اور ایک جنتی کی نظر تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہ اس کا علاقہ ہوگا۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہے کہ کسی بشر کے قلب میں اس کا گمان تک بھی نہیں آ سکتا، ویسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مومن متقی پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ حدیث نمبر 2625، حدثنا قتیبہ بن سعید حدثنا اللیث بن سعد عن سعید بن ابی سعید عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان فی الجنۃ شجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام وفی الباب عن ابی سعید هذا حدیث صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک درخت ہے، ایک ایسا درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا پھر بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اس باب میں حضرت انس اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت منقول ہیں، یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2626، حدثنا ابو سعید الاشج حدثنا زیاد بن الحسن بن الفرات القزازی عن ابیہ عن جدہ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنۃ شجرۃ الا وساقها من ذهب هذا حدیث غریب حسن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں کوئی درخت نہیں ہے مگر اس کا تنا سونے کا ہے، یعنی جنت کے ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، جہاں سے درخت اگتا ہے نچلا جو حصہ ہوتا ہے درخت کا، ہر درخت کا تنا سونے کا ہے، ہر چیز وہاں سونے اور چاندی کی ہوگی۔ حدیث نمبر 2627، باب ما جاء فی صفت الجنت ونعیمها۔ حدثنا ابو بکر بن حدثنا محمد بن فضیل عن حمزة الزیات عن زیاد الطائی عن ابی ہریرہ قال قلنا یا رسول اللہ ما لنا اذا كنا عندك رقت قلوبنا وزهدنا وكنا من اهل الاخرة فاذا خرجنا من عندك فانسنا اهالينا وشممنا اولادنا انكرنا انفسنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انكم تكونون اذا خرجتم من عندي كنتم على حالكم ذلك لزارتكم الملائكة في بيوتكم ولو لم تذنبوا لجاء الله بخلق جديد كي يذنبوا فيغفر لهم قال قلت يا رسول الله مما خلق الخلق قال من الماء قلت الجنة ما بناؤها قال لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطها المسك الأذفر وحسباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد لا يموت ولا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم ثم قال ثلاث لا يرد دعوتهم الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب تبارك وتعالى وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين۔ هذا حديث ليس إسناده بذلك القوي وليس هو عندي بمتصل وقد روي هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي هريرة۔ جنت اور اس کی نعمتوں کا بیان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل رقیق ہوتے ہیں، نرم ہوتے ہیں اور ہم زہد و تقوی اختیار کرتے ہیں، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، دنیا کا کوئی تصور اور خیال ہی ہم کو آپ کی مجلس مبارک میں نہیں آتا اور ہم آخرت والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایک الگ کیفیت طاری رہتی ہے،
اور آخرت کا تصور ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور گھر والوں سے مانوس ہوتے ہیں اور اولاد سے ملتے جلتے ہیں، بچوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے دل بدل جاتے ہیں، دلوں کی کیفیت جو آپ کی مجلس مبارک میں ہوتی تھی وہ نہیں رہتی، ہم دنیا میں منہمک ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اسی حالت میں رہو جس حالت میں تم میرے پاس سے جاتے ہو، وہی کیفیت اگر تمہاری برقرار رہے تو فرشتے تمہارے گھروں میں تم سے ملاقات کریں گے۔ یعنی اگر یہ کیفیت دائمی رہے، باقی رہ جائے، جس حالت میں میرے پاس سے اسی حالت میں رہو، تو تم کو یہ شرف حاصل ہوگا، اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ فرشتے تم سے تمہارے گھروں میں ملاقات کا شرف حاصل کریں گے۔ اور اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور ایک ایسی نئی مخلوق لے کر آئے گا تاکہ وہ گناہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے۔ تو گناہ کرنے کی تعلیم نہیں ہے اس میں۔ اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے گا۔ بندے کو گناہوں سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے۔ پھر میں نے پوچھا جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک اینٹ جنت کی چاندی کی ہے اور ایک سونے کی۔ جنت کی جو عمارت ہے، تعمیر ہے، سونے اور چاندی کے اینٹوں سے ہوئی ہے۔ ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک اینٹ سونے کی ہے۔ اس کا گارا نہایت خوشبودار، اس کی مٹی وغیرہ نہایت خوشبودار مشک ہے۔ اس کے کنکر موتی اور یاقوت یعنی بڑے بڑے موتی اور چھوٹے چھوٹے موتی ہیں، اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا، جنت میں داخل ہوگا، نعمتوں میں رہے گا، کبھی مایوس، کبھی تنگحال بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، اسے موت نہیں آئے گی، نہ ان کے کپڑے پرانے ہوں گے جنتیوں کے، اور نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی۔ یعنی جنت میں اللہ تعالیٰ نے مومن متقی پرہیزگار بندوں کے لیے ایسی نعمتیں مہیا کر رکھی ہیں کہ ان کو جنت میں اللہ نے ہمیشگی عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے وہ بندے جنت میں ہمیشہ رہیں گے، کبھی اس سے باہر نہیں نکلیں گے، ان کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوں گے اور نہ ہی ان کی جوانی ختم ہوگی، ایک ہی حالت پر رہیں گے جنت میں۔ اور جنت کی جو تعمیر ہے، اس کی مٹی ہے اور اس کے کنکر ہے، سب نہایت موتی، بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے موتی اور سونے اور چاندی کی اینٹیں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی، 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ عادل بادشاہ، انصاف پرور، انصاف پسند بادشاہ نمبر 1، اور دوسرے نمبر پر روزے دار جب افطار کرتا ہے تو افطار کے وقت وہ جو دعا کرتا ہے افطار کرنے سے پہلے اس کی وہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا اللہ تعالیٰ اسے بادلوں پر اٹھاتا ہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مظلوم جب بد دعا کرتا ہے ظالم کے خلاف تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ کہ تھوڑے وقت کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی بد دعا سے ڈرایا ہے، مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا، ڈائریکٹ مظلوم کی بد دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتی ہے اور اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اور اس کی مدد کا وعدہ ہے۔ اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتا ہے کہ میں ضرور بضرور تیری مدد کروں گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ فوراً مظلوم کی مدد ہو اور اس کے غموں کا مداوع ہو اور اس کے ظلم کا بدلہ لیا جائے، تھوڑا سا وقت لگ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ کے پاس تاخیر ہے، ان کسی مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہے تو جب چاہتا ہے کرتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ مظلوم بد دعا کرتے ہی اس کی مدد کرے، البتہ اس کے پاس اندھیر نہیں ہے، یعنی ناانصافی نہیں ہے، بلکہ وہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ لے کر ہی رہتا ہے، اسی لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ حدیث نمبر 2628، باب ما جاء فی صفت غرف الجنتی، جنت کے رومز کیسے ہوں گے، بالا خانے۔ آج لوگ تاج محل اور ایسی جو 5 اسٹارز ہوٹلز ہیں، دنیا کے جو ہوٹلیں وغیرہ ہیں، اس کی زیب و زینت اور اس کی رونق دیکھ کر حیران پریشان ہو جاتے ہیں اور اس میں قیام کرنے کو فخر سمجھتے ہیں۔ جنت کے بالا خانے جو متقی پرہیزگار بندے ہیں، اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق جو دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان سے راضی رہتے ہیں، اس حال میں وہ انتقال کرتے ہیں تو ان کو کیسے کمرے ملیں گے جنت میں، کیسے رومز ملیں گے، ان کا ذکر ہے۔
حدیث نمبر 2628 حدثنا علی بن حجر حدثنا علی بن مسہر عن عبد الرحمن بن اسحاق عن نعمان بن سعد عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لغرفا یرا ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها فقام الیہ اعرابی فقال لمن هي یا نبی اللہ قال هي لمن اطاب الکلام واطعم الطعام وادام الصیام وصلى للہ باللیل والناس نیام. هذا حدیث غریب وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی عبد الرحمن بن اسحاق هذا من قبل حفظه وهو کوفی وعبد الرحمن بن اسحاق القرشی مدینی وهو اثبت من هذا. جنت کے بالا خانوں کی صفت کا بیان. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں چند ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندر باہر سے اور باہر اندر سے نظر آتا ہے. ایک دیہاتی نے اٹھ کر عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ رومس، یہ کمرے، یہ بالا خانے جو ٹرانسپیرنٹ ہے یعنی اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آتا ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے ہے جس نے اچھی گفتگو کی، کھانا کھلایا، ہمیشہ روزہ رکھا اور رات کے وقت جب کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں اللہ کے لیے نماز پڑھی، عبادت کی. یہ بالا خانے ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اچھی گفتگو کرتے ہیں، نرم گفتگو کرتے ہیں، اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور کھانا کھلانے کا وصف بھی جن کے اندر ہوتا ہے، مہمان نوازی کا، اور غریب اور مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کثرت سے روزہ رکھتے ہیں، فرائض کے علاوہ بھی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں، اور خاص طور پر جب سب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، خواب غفلت میں ہوتے ہیں، ایسے وقت جو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، چونکہ یہ عبادت ریاکاری سے دور ہوتی ہے، اس میں ریاکاری کا شائبہ اور اندیشہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بڑی اہمیت ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں، جب مخلوق کی نظروں سے چھپ کر وہ عبادت کرتے ہیں تو اس کی بڑی مقبولیت ہے. تو بہرحال یہ بالا خانے جنت کے جو انتہائی بہترین ہوں گے، اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آ رہا ہوگا، ایسے بالا خانے ان صفات کے حامل لوگوں کے لیے ہوں گے. حدیث نمبر 2629 حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد العزیز بن عبد الصمد العمی عن ابی عمران الجونی عن ابی بکر بن عبد اللہ بن قیس عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت جنتین من فضۃ آنیتہما وما فیہما وجنتین من ذہب آنیتہما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ينظروا الی ربہم الا رداء الکبریاء علی وجہہ فی جنت عدن وبہذا الاسناد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان فی الجنت لخیمۃ من درۃ مجوفۃ عرضها 60 میلا فی کل زاویۃ منها اہل لا يرون الآخرین یطوف علیہم المؤمن. هذا حدیث صحیح. وابو عمران الجونی اسمہ عبد الملک بن حبیب وابو بکر بن ابی موسیٰ قال احمد بن حنبل لا يعرف اسمہ ابو موسیٰ الاشعری اسمہ عبداللہ بن قیس. حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 2 باغ ہیں جن کے برتن اور جو کچھ اس میں ہے چاندی کے ہیں. جنت میں 2 باغ ایسے ہیں کہ سب اس کا ساز و سامان چاندی کا ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جن کے برتن اور جو کچھ اس میں ساز و سامان ہیں سب سونے کے ہیں. 2 باغ ایسے ہیں جس میں سب چیز چاندی کی ہے، اور 2 باغ ایسے ہیں جس میں برتن، ساز و سامان کل سب کے سب سونے کے بنے ہوئے ہیں. جنت عدن میں لوگوں اور ان کے رب کے دیدار کے درمیان صرف کبریائی کی چادر حائل ہوگی، یعنی جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، درمیان میں صرف کبریائی کی، بڑائی کی، اللہ بزرگ و برتر کی بڑائی کی چادر حائل ہوگی جو اس کے چہرے پر ہوگی، جیسا کہ اس نے مراد لیا ہے، چہرے سے مراد رکاوٹ ہوگی، درمیان میں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتی کا ایک خیمہ ہے جس کی چوڑائی 60 میل ہے، اس کے ایک کونے والے دوسرے کونے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے، اور ان کے پاس ایمان والے آتے جاتے رہیں گے. جنت میں ایک موتی کا ایک ایسا خیمہ ہے جس کی چوڑائی 60 میل یعنی 90 کلومیٹر کا فاصلہ اتنی چوڑائی ہے اس کی، اور ایک کونے والے دوسرے کونے والوں کو نہیں دیکھ سکیں گے، سب اپنی اپنی جگہ رہیں گے، محفوظ رہیں گے، وہاں پر کسی کی نظر کسی پر نہیں پڑے گی، اور مومن وہاں آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات بھی کر سکیں گے. یہ نعمتیں وہی متقی پرہیزگار بندوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اس دنیا سے ایمان پر رخصت ہوئے. یہ حدیث صحیح ہے. ابو عمران جونی کا نام عبد الملک بن حبیب ہے. ابو بکر بن ابی موسیٰ کے بارے میں حضرت امام بن احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان کا نام مشہور نہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ بن قیس ہے.
حدیث نمبر 2630 باب ما جاء فی صفت درجات الجنت حدثنا عباس العنبری حدثنا یزید بن ہارون حدثنا شریک عن محمد بن حجادة عن عطاء عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 100 درجات ما بین کل درجتین 100 عام هذا حدیث حسن غریب۔ یہ بیان اس حکم کا جو جنت کے درجات کے وصف کے بارے میں آیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت ہے، یعنی 100 درجے ہیں، پھر ہر ایک درجے کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ اتنے وسیع، اتنے طویل، اتنے پھیلے ہوئے، اتنے دراز درجات ہیں جنت میں، اور جنت کی چوڑائی اور اس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ حدیث نمبر 2631 حدثنا قتیبۃ و احمد بن عبدۃ الضبی قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن معاذ بن جبل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان وصلى الصلاة وحج البيت لا ادری اذکر الزکاة ام لا الا كان حقا على الله ان يغفر له ان هاجر في سبيل الله او مكث بارضه التي اريد بها قال معاذ الا اخبر بها الناس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذر الناس يعملون فإن في الجنة 100 درجات ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس على الجنة وأوسطها وفوق ذلك عرش الرحمن ومنها تفجر أنهار الجنة فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس هكذا روي هذا الحديث عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل وهذا عندي أصح من حديث حمام عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة بن الصامت وعطاء لم يدرك معاذ بن جبل ومعاذ قديم الموت مات في خلافة عمر۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو رمضان المبارک کا روزہ رکھے، نماز ادا کرے، بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ زکوٰۃ کا بھی آپ نے ذکر فرمایا یا نہیں، یاد نہیں ہے مجھے، میں نہیں جانتا، مطلب مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ تو جو شخص نماز ادا کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، بیت اللہ شریف کے حج کی سعادت حاصل کرتا ہے، تو اللہ کے ذمہ کرم پر واجب ہے کہ بخش دے، اس کی مغفرت فرما دے۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، لیکن وہ اپنے فضل و کرم سے ایسا کرتا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرے یا اپنے پیدائشی مقام پر ٹھہرا رہے، چاہے وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، نقل مقام کرے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر، اپنے اسلام کی حفاظت کی خاطر، یا مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے، آزمائشوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنے پیدائشی مقام پر ہی ٹھہرا رہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا میں یہ بات لوگوں کو نہ بتا دوں، یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو، لوگ عمل کر رہے ہیں، خوشخبریاں سنا کر ان کو عمل سے غافل نہ کرو، ان کو عمل کرنے دو، اللہ کی بارگاہ میں ان کو مقبول بننے دو۔ عمل کا دامن کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایمان اور عمل ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ تو لوگوں کو خوشخبری سنا کر غافل مت کر دو، عمل سے دور مت کرو، بلکہ ان کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دو۔ عمل کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، بیت اللہ کے حج کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں نیکی کے کاموں میں ان کو رہنے دو، چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت میں، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ 100 درجے ہیں، پھر ہر 2 درجے کے درمیان کی جو مسافت ہے ایسی ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کی جو مسافت ہے۔ فردوس سب سے اوپر والی جنت ہے، فردوس سب سے بہترین اور متوسط شاندار جنت ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ جنت میں ایک پانی کی نہر ہوگی، ایک شراب کی نہر ہوگی، ایک شہد کی نہر ہوگی، اور ایک دودھ کی نہر ہوگی۔ تو یہ سب نہریں وہیں سے پھوٹتی ہیں، وہیں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت فردوس کا سوال کرو، اللہ سے مانگنا ہو تو جنت میں فردوس طلب کرو۔ جنت فردوس جو جنت کا بہترین اچھا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 2632 حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا یزید بن ہارون اخبرنا حمام عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبادة بن الصامت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الجنة 100 درجات ما بین کل درجتین کما بین السماء والارض والفردوس اعلاها درجة ومنها تفجر انہار الجنة الاربعة ومن فوقها يكون العرش فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس۔ حدثنا احمد بن منیع حدثنا یزید بن ہارون حدثنا حمام
عن زید بن اسلم نحوہ، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے۔ 100 درجے ہیں اور ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ جنت فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، سب سے بہترین درجہ ہے، اسی سے جنت کی 4 نہریں پھوٹتی ہیں، پانی کی، شہد کی، دودھ کی اور شراب کی۔ اس سے اوپر عرش ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت فردوس ہی مانگو۔ احمد بن منی نے بواسطہ یزید بن ہارون اور حمام زید بن اسلم سے اس کے ہمانہ حدیث روایت کی۔ بہرحال اس حدیث شریف میں جنت کی وسعت اور اس کے درجوں کا بیان ہے اور جنت فردوس طلب کرنے کا حکم دیا گیا۔ اچھی چیز، بہترین چیز طلب کرنا چاہیے، عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو جنت الفردوس میں مقام عطا کرے۔ اور حدیث نمبر 2631 میں جی اس بات کی طرف نہ صرف اشارہ ہے بلکہ حکم دیا گیا ہے جی کہ ایمان لانے کے بعد جنت تو ضرور ملے گی، جی لیکن گارنٹی اور ضمانت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے دے رہا ہے جی جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں۔ جی جی مطلب اکثر لوگ یہ بولتے ہیں، اور پھر اس میں یہ ایک بات مفتی صاحب سامنے آ رہی ہے کہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جنت تم کو اعمال سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے فضل سے ملے گی، جی عمل کرنے سے نہیں ملے گی بلکہ اللہ کے فضل کرنے سے ملے گی۔ اب اس حدیث میں یہ بات جو ہے بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ یہ اعمال کرتے ہیں تو اللہ ان کو جنت کی گارنٹی اور ضمانت دے رہا ہے۔ جی آپ جو تلاوت جی جی ہاں۔ پھر وہ حدیث میں اور اس حدیث میں ہم فرق کیسا کریں گے، اس میں تطبیق کیسا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں تطبیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اور وہ جنت جس کا تم کو وارث بنایا گیا ہے وہ تمہارے اعمال کے سبب ہے، جو تم دنیا میں نیک عمل کیا کرتے تھے۔ تو عمل ایک ظاہری سبب ہے جنت میں داخل ہونے کا، لیکن کوئی عمل کر کے یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ ہے لہٰذا میں جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہوں، پہنچ جاؤں گا۔ ہرگز نہیں، جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو عمل کر کے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ عمل مقبول ہونا ضروری ہے اللہ کی بارگاہ میں، تو عمل کی مقبولیت کے لیے اللہ کا فضل ضروری ہے، اور جب تک اللہ کا فضل شامل حال نہ ہو کوئی بندہ اپنے عمل کی بنیاد پر دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ایک متقی پرہیزگار شخص کو جہنم میں داخل کر دے اور ایک گناہ گار، ایک ایسے شخص کو جس کی زندگی پوری گناہوں میں گزری لیکن ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، چاہے تو وہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ کوئی عدل و انصاف کے خلاف نہیں ہے، یہ عین عدل و انصاف ہے، لیکن اس کا فضل یہ ہے کہ وہ جنت کو ظاہری اسباب کے ساتھ یعنی نیک اعمال کے ساتھ مربوط کر دیا کہ جو نیک اعمال کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو بدی کا ارتکاب کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، ان کے لیے جہنم ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، کوئی تصادم نہیں ہے۔ جہاں عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہونے کا ذکر ہے وہ ایک ظاہری سبب ہے کہ ظاہری سبب اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب درخواست کی، پوچھا کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں، تو حضور نے کیا فرمایا، یہ خوشخبری ہے، دینے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ عمل کر رہے ہیں، جس حال میں ہیں ان کو اسی حال میں چھوڑ دو۔ خوشخبری سنائیں گے، ظاہر بات ہے خوشخبری پر اعتماد کر کے کہیں عمل میں وہ سستی نہ کر بیٹھیں، لہٰذا جس نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، ان کو کرنے دو۔ تو اسے معلوم ہوتی ہے بات کہ خوشخبری اپنی جگہ ہے، خوشخبری سنانا چاہیے، لیکن جہاں خوشخبری سنانے سے عمل میں کوتاہی پیدا ہونے کا ڈر ہو، خدشہ ہو، اندیشہ ہو، وہاں پر خوشخبری نہیں سنانا چاہیے تاکہ لوگ عمل میں اور زیادہ کوشش کریں۔ صحابہ کو خوشخبریاں سنانے کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ عمل میں اور اضافہ ہی ہوتا تھا، لیکن اگر آج ہم خوشخبریاں سنائیں گے تھوڑا بہت جو عمل کر رہے ہیں لوگ وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ صحابہ کے لیے ہے یہ سب خوشخبریاں، یہ سب کچھ ان کے لیے ہے، کیونکہ ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی تھی۔ خوشخبری سننے کے باوجود ان کے اندر عمل میں کبھی کوتاہی اور سستی نہیں ہوئی، بلکہ اور زیادہ ان سے عمل میں اضافہ ہوا۔ تو لہٰذا اس سے ہم کو یہ تعلیم ملتی ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر ایک چیز کا ایک موقع اور ایک محل ہوتا ہے، جہاں جو چیز بیان کرنی ہے، خوشخبری بیان کرنے کا موقع ہے، خوشخبری بیان کرنا چاہیے، اور جہاں ڈرانے کی ضرورت ہے وہاں پر ڈرانا بھی چاہیے اللہ کے عذاب سے، تاکہ
مومن کا ایمان خوف اور رجا کے درمیان رہے، بالکل بھی نا امید نہیں ہونا ہے اللہ کی ذات سے اور بالکل بھی نڈر نہیں ہونا ہے، جرأت مندی پیدا نہیں ہونا ہے، بلکہ اللہ کے عذاب سے ڈرنا بھی چاہیے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 2633 حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن دراج عن ابي الهيثم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنة 100 درجة لو ان العالمين اجتمعوا في احداهن لوسعتهم، هذا حديث قریب۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں، اگر کسی ایک درجے میں بھی، ان 100 درجوں میں سے کسی ایک درجے میں بھی تمام جہانوں کے لوگ، تمام دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی وہ ایک درجہ ان کو کافی ہو جائے گا۔ ایک درجہ اتنا وسیع ہے، ان 100 درجوں میں ہر ایک درجہ اپنی جگہ اتنی وسعت اور اتنی گہرائی اور اتنی درازی رکھتا ہے کہ اگر پوری دنیا اس ایک درجے میں جمع ہو جائے تو بھی وہ ان کو درجہ وہ کافی ہو جائے گا۔ تو اب ایسے 100 درجے ہیں تو پوری کائنات کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 2634 باب ما جاء فی صفۃ نساء اہل الجنۃ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن حدثنا فروۃ بن ابی المغراء حدثنا عبیدۃ بن حمید عن عطاء بن السائب عن عمرو بن میمون عن عبد اللہ بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة من نساء اہل الجنۃ لیرى بیاض ساقها من وراء 70 حلۃ حتى يرى مخها وذلك بأن الله تعالى يقول كأنهن الياقوت والمرجان فأما الياقوت فإنه حجر لو أدخلت فيه سلكا ثم استصفيته لأريته من ورائه۔ حدثنا حناد حدثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب عن عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو جنتیوں کی عورتوں کی صفت کے بارے میں آیا ہے کہ جنتیوں کو جنت میں جو حوریں، جو عورتیں عطا کی جائیں گی وہ کیسی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی عورتوں کی پنڈلیوں کی سفیدی 70 جوڑوں کے نیچے سے بھی نظر آئے گی، یہاں تک کہ پنڈلیوں کا گد بھی نظر آئے گا۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنتی عورتوں کے بارے میں، حوروں کے بارے میں کہ کأنہن الیاقوت والمرجان، صفائی میں، شفافیت میں، انتہائی چمکدار ہونے میں جنتی حوریں کیسی ہیں؟ گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہیں، ہیرے جواہرات ہیں۔ ہیرا جو انتہائی سفید ہوتا ہے اس کی تمثیل دے کر بتا رہے ہیں کہ اس میں سوراخ کر کے اگر دھاگا اگر اس کے اندر داخل کیا جائے تو دھاگا آپ کو نظر آئے گا بیچ میں پہنچنے کے باوجود۔ تو ایسے ہی ان کی پنڈلیاں اگر وہ 70 جوڑے بھی پہنے ہوئے رہیں تو 70 جوڑوں کے پیچھے سے بھی ان کی پنڈلیوں کی سفیدی حتیٰ کہ پنڈلیوں کے اندر کا گد بھی نظر آئے گا، ایسی ان کی صفت ہوگی۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ وہ یعنی جنتی عورتیں، جنتی حوریں یاقوت اور مرجان ہیں۔ یاقوت ایک ایسا پتھر ہے کہ اگر اس میں دھاگا ڈال کر باہر سے دیکھنا چاہو تو تم اس کو ضرور دیکھ سکتے ہو۔ تو ایسی خوبصورت، انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل ہوں گی جنت کی حوریں۔ حدیث نمبر 2635 حدثنا حناد حدثنا ابو الاحوص عن عطاء بن السائب عن عمرو بن میمون عن عبد الله بن مسعود نحوه بمعناه ولم يرفعه وهذا اصح من حديث عبيدة بن حميد وهكذا روى جرير وغير واحد عن عطاء بن السائب ولم يرفعه۔ حناد نے بواسطہ ابو الاحوص، عطاء بن السائب اور عمرو بن میمون حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کے ہم معنی غیر مرفوع حدیث بیان کی۔ غیر مرفوع یعنی جس کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، اور یہ عبیدہ بن حمید کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ اسی طرح جریر وغیرہ نے عطاء بن سائب سے غیر مرفوع حدیث بیان کی، انہوں نے بھی اس کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچائی۔ حدیث نمبر 2636 حدثنا سفیان بن وکیع حدثنا ابی عن فضیل بن مرزوق عن عطیہ عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اول الزمرة يدخلون الجنة يوم القيامة على مثل ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب دري في السماء بكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من ورائها۔ هذا حديث حسن صحيح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جنت میں داخل ہونے والی سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہی ہوگی، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ دوسری جماعت جو داخل ہوگی آسمان کے نہایت
روشن ستاروں کی مانند ہوگی، یعنی ان کے چہرے روشن ستاروں کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی اور ہر بیوی پر 70 جوڑے ہوں گے جن کے باہر سے پنڈلیوں کا مغز، پنڈلیوں کا گد نظر آئے گا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یعنی اس میں حوروں کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ جنت میں متقی پرہیزگار بندوں کو جو حوریں عطا کی جائیں گی، جو عورتیں عطا کی جائیں گی، ان کی یہ صفت ہوگی انتہائی خوبصورت یاقوت اور مرجان ہیرے جواہر کی طرح صاف و شفاف ہوں گی۔ حدیث نمبر 2637 حدثنا عباس بن محمد حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ حدثنا شیبان عن فراس عن عطیۃ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اول زمرۃ تدخل الجنة على صورة القمر لیلۃ البدر والثانیۃ على لون احسن کوكب دری فی السماء لكل رجل منهم زوجتان على كل زوجة 70 حلة يبدو مخ ساقها من ورائها هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا پہلا گروہ، پہلی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، اور دوسرا گروہ، دوسری جماعت آسمان کے نہایت انتہائی روشن ستارے کے رنگ پر ہوگی۔ ہر مرد کے لیے 2 بیویاں ہوں گی اور ہر عورت پر 70 جوڑے ہوں گے جن میں سے اس کی پنڈلی کا مغز نظر آتا ہوگا۔ یعنی جنتیوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی اور وہ حوریں انتہائی خوبصورت ہوں گی، حسین و جمیل ہوں گی کہ ان 70 لباس پہنے ہوئے بھی رہیں تو اس کے باوجود ان کی پنڈلی کا مغز اوپر سے نظر آئے گا۔ حدیث نمبر 2638 باب ما جاء فی صفت جماع اہل الجنت حدثنا محمود بن غیلان و محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود الطیالسی عن عمران القطان عن قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا من الجماع قال يا رسول الله او يطيق ذلك قال يعطى قوة 100 وفي الباب عن زید بن ارقم هذا حدیث صحیح غریب لا نعرفه من حدیث قتادة عن انس الا من حدیث عمران القطان۔ یہ بیان اس حکم کا جو جنتیوں کی جماع کی صفت کے بارے میں آیا ہے، صحبت کے بارے میں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کو جنت میں جماع کی اتنی قوت، طاقت دی جائے گی، قوت باہ دی جائے گی۔ اب اس کو انگلش میں سیکس بول سکتے ہیں اس کو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ اس کی طاقت رکھے گا؟ اتنی طاقت ہوگی اس کو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی۔ جنت میں ایک جنتی کو 100 مردوں کی طاقت دی جائے گی، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آیا غالباً کہ ایک ہی وقت میں ایک جنتی آدمی 100 عورتوں کی بکارت زائل کر سکے گا، 100 عورتوں سے صحبت کر سکے گا۔ یعنی جو دوشیزہ ہے، باکرہ عورت ہے جس کی ابھی شادی نہیں ہوئی، جس سے ابھی صحبت نہیں کی گئی، ایسی عورتوں کی بکارت زائل کرنے پر قادر ہوگا، یعنی ان سے صحبت کر سکے گا۔ ایک وقت میں 100 عورتوں سے صحبت کرنے کی طاقت ہوگی اس کو۔ اور ہر عورت پھر یعنی ایک بار صحبت کرنے کے بعد پھر سے باکرہ ہو جائے گی، پھر سے باکرہ ہو جائے گی وہاں پر۔ حدیث نمبر 2639۔ اب اس سے ایک مسئلہ دیکھیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدد ازواج کے بارے میں جو مغرب کے لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 نکاح فرمائے، اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں اس میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے 40 جنتی مردوں کے برابر قوت باہ عطا کی گئی ہے۔ 40 جنتی مردوں کے برابر۔ پھر ایک جنتی مرد کے بارے میں فرمایا کہ اس کو 100 مردوں کے برابر قوت ہے، تو 40 کو ضرب دیجیے اب 100 سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 16,000 عورتوں سے نکاح کرنے کی طاقت تھی آپ کو۔ 40 جنتی مردوں کی قوت دنیا کے سمجھیے 16,000 عورتوں سے نکاح کی آپ کو قدرت عطا کی گئی تھی، اس کے باوجود آپ نے صرف 11 ازواج پر اکتفا فرمایا۔ تو یہ آپ کی عفت کی اور عصمت کی اور انتہائی پاکیزہ ہونے کی اور اپنے خواہش پر کنٹرول کرنے کی زبردست واضح دلیل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قوت باہ عطا کی گئی تھی، قوت جماع، 16,000 عورتوں سے نکاح کرنے پر آپ کو قدرت تھی، اس کے باوجود آپ نے 16 بھی نکاح نہیں فرمایا، 11 پر اکتفا فرمایا، اور اس میں بھی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دین اسلام جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور اس کے احکام قیامت تک چلنے والے ہیں،
اور وہ ہر دور اور ہر زمانے میں چلنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے۔ اس کے اندر ایسی ایک لچک ہے کہ دنیا میں چاہے جتنے ہی نت نئے مسائل کیوں نہ پیدا ہو، ہر ایک مسئلے کا حل قرآن مجید میں، احادیث شریفہ میں موجود ہے۔ دین اسلام ہی تمام چیلنجز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہر دور کے ساتھ وہ اپنا کردار ادا کرنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ تو اب عورتوں کا مسئلہ خاص طور پر ان کے اندرونی جو مسائل تھے، حیض و نفاس کے مسائل ہیں، عدت کے مسائل ہیں، حمل کے مسائل ہیں، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جہاں حیا مانع ہوتی ہے واضح طور پر بیان کرنے کے لیے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا تاکہ ازواج مطہرات کے ذریعے عورتوں کے مسائل میں ان کے لیے رہنمائی ہو، ان کو واعظ و نصیحت ہو، ان کے جو پوشیدہ مسائل ہیں اس میں عورتیں ہی ان کو صحیح طور پر کھل کر سمجھا سکتی ہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمایا۔ اور ایک حکمت یہ بھی تھی کہ خاندانی حمیت، قبائل میں جو لڑائی جھگڑے جو چلے آتے تھے عرب میں، برسہ برس تک وہ لڑائیاں جاری رہتی تھیں، آپ نے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے، خاندانوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے آپ نے نکاح فرمایا تاکہ اس نکاح کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ اور ایک موقع پر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک خاتون سے نکاح فرمایا، زوج مطہرہ بنایا ان کو، تو ان کے جتنے لوگ صحابہ کے پاس قیدی تھے، صحابہ نے یہ کہہ کر ان کو آزاد کر دیا کہ جب ان کی رشتہ داری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو گئی ہے تو ہم ان کو اپنا غلام اور باندی بنا کر نہیں رکھیں گے۔ سب صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو جو ان کے قیدی بن کر آئے تھے سب کو آزاد کر دیا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمایا اس میں کئی حکمتیں ہیں۔ ہر ایک حکمت تک مومن ہر ایک بندے کی رسائی ہونا ضروری نہیں ہے۔ محدثین کرام اور علماء کرام نے جو بیان فرمائے ہیں بس ان کا خلاصہ پیش کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2639 باب ما جاء فی صفۃ اہل الجنۃ۔ حدثنا سوید بن نصر اخبرنا ابن المبارک اخبرنا معمر عن حمام بن منبہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم على صورۃ القمر لیلۃ البدر لا يبصقون ولا يتمخطون ولا يتغوطون آنیتهم فيها من الذهب وامشاطهم من الذهب والفضة ومجامرهم من الألوة وشحم ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب رجل واحد يسبحون الله بكرة وعشيا هذا حدیث صحیح۔ جنتیوں کی صفت کا بیان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں سب سے پہلے جانے والی جماعت 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگی، انتہائی روشن ہوں گے ان کے چہرے، نہ وہ تھوکیں گے نہ انہیں ناک آئے گی، رینٹ آئے گی۔ یعنی تھوک جو دنیا میں انسان کے لیے بعض جو فضلات ہیں وہ وہاں پر اس قسم کا کوئی عیب نہیں ہوگا، تھوک بھی نہیں آئے گا اور ناک بھی نہیں آئے گی نیٹ، اور نہ ہی وہ اجابت کریں گے۔ یعنی یہ جو گندگیاں ہیں، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، یہ سب یہ جو گندگیاں دنیا ہی میں ختم ہو جائیں گی۔ جنت گندگی کا مقام نہیں ہے، پیشاب یا اجابت کا مقام نہیں ہے، وہاں پر یہ چیزیں بھی دنیاوی حاجتیں، دنیاوی ضرورتیں جو ناک صاف کرنے کی ہے، تھوکنے کی ہے اور پیشاب اور اجابت کی ہے، یہ چیزیں بھی وہاں پر نہیں ہوں گی۔ ان تمام چیزوں سے مومن منزہ اور پاک ہوگا۔ جنت میں ان کے برتن چاندی کے ہوں گے اور کنگھیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ ان کے اگر دانوں میں یعنی عود دانوں میں اگربتیاں سلگتی ہوں گی اور ان کا پسینہ خالص مشک ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلیوں کا مغز گوشت کے باہر سے نظر آ رہا ہوگا، نہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا، اختلاف ہوگا، اور نہ ان کے دلوں میں عداوت، کدورت، دشمنی ہوگی۔ وہ ایک آدمی کے دل پر ہوں گے، صبح و شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جنت میں حدیث نمبر 2639 جنت میں سب سے پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے انتہائی روشن، حسین و جمیل، خوبصورت ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے، اور جنت میں جنتیوں کو دنیاوی مسائل کا سامنا نہیں ہوگا، ناک نہیں آئے گی، نیٹ نہیں آئے گا اور تھوک نہیں آئے گا، پیشاب اور اجابت سے بھی وہ محفوظ رہیں گے۔ سونے چاندی کے برتن ہوں گے، کنگھی کرنے کے لیے جو کنگھیاں ہوں گی وہ بھی سونے چاندی کی ہوں گی، عود دان بھی ان کے
اگربتیاں اس میں سلگ رہی ہوں گی اور بہترین ہوں گے، وہ شاندار مشک اور عنبر والے ہوں گے، اور ان کا پسینہ، جنتیوں کے جسم سے جو پسینہ بہے گا، دنیا میں پسینہ نکلے گا تو پسینے کی بدبو سے کوئی قریب بیٹھنا بھی پسند نہیں کرے گا، لوگ جس سے کراہیت محسوس کرتے ہیں، لیکن وہی پسینہ جب جنتی کے جسم سے نکلے گا تو خالص مشک کی خوشبو والا ہوگا، اور ہر ایک جنتی کو 2 ایسی بیویاں عطا کی جائیں گی کہ انتہائی حسین و جمیل خوبصورت ہوں گی۔ انتہائی خوبصورتی کی وجہ سے پنڈلی کا مغز نظر آئے گا، اور جنتیوں کے درمیان جیسے دنیا میں ایک دوسرے کا اختلاف ہوتا ہے، دلوں میں کدورت ہوتی ہے، دشمنی ہوتی ہے، نفرت ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے، یہ سب چیزیں وہاں نہیں ہوں گی، بلکہ ایک آدمی کا دل جیسے ہوتا ہے وہ اپنے کو چاہتا ہے، اپنے لیے ترقی چاہتا ہے، ایسے ہی تمام جنتیوں کے دل ہوں گے جس میں کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عداوت اور نفرت نہیں ہوگی، بلکہ ہر جنتی اپنی جگہ جنت میں خوش و خرم رہے گا، اور دنیا کی اس کو جنت میں بے شمار نعمتیں عطا کی جائے گی، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں گے۔ حدیث نمبر 2640، حدثنا سوید بن نصر حدثنا عبداللہ بن مبارک اخبر بن لہیعۃ عن یزید بن ابی حبیب عن داود بن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان ما یقل ظفر مما فی الجنۃ لزخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض ولو ان رجلا من اہل الجنۃ اطلع فبدا اصابرہ لطمس ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم۔ هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد الا من حديث ابن لهيعة وقد روى يحيى بن ايوب هذا الحديث عن يزيد بن ابي حبيب وقال عن عمر بن سعد بن ابي وقاص عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی ناخن بھر چیز بھی، جنت کی کوئی چیز ناخن کے برابر بھی اگر دنیا میں ظاہر ہو جائے تو پوری دنیا جگمگا اٹھے گی، پوری دنیا روشن ہو جائے گی، اور اس کی زیب و زینت دوبارہ ہو جائے گی۔ ناخن کے برابر بھی اگر کوئی جنتی چیز نمودار ہو جائے، ظاہر ہو جائے دنیا میں، تو پوری کائنات روشن ہو جائے گی، جگمگا اٹھے گی، اور اگر کوئی جنتی مرد زمین کی طرف جھانک کر دیکھے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں، کوئی جنتی اگر جھانک کر دیکھے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں، تو سورج کی روشنی اس کی روشنی کے آگے اس طرح ماند پڑ جائے گی جس طرح سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے۔ یعنی کوئی جنتی اگر باہر جھانک کر دیکھے دنیا کی طرف تو پوری دنیا اور اس کا کنگن ظاہر ہو جائے، جو وہ کنگن پہنا ہوا ہے وہ کنگن ظاہر ہو جائے، تو اس کی چمک دمک سے سورج کی روشنی بھی مان پڑ جائے گی۔ جس طرح جب سورج نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی، بلکہ ستاروں کی روشنی مان پڑ جاتی ہے، ایسے ہی جب کوئی جنتی جھانکتا ہے اور اس کے کنگن ظاہر ہوتے ہیں تو کنگن کی روشنی کے آگے سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے آج ہم حدیث نمبر 2601 سے آغاز کیے تھے، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے الحمدللہ حدیث نمبر 2640 تک پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر، احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور صلحاء امت کے صدقہ طفیل ہم کو جنت کی نعمتوں سے سرفراز کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔